Khatun, one woman lawyer wants to, I think we should have some women voices. यहाँ रिफॉर्म्स आपको क्यों लगता है कि सिर्फ जुडिशरी में जरूरी है, जबकि रिफॉर्म्स तो दूसरे इदारों में भी जरूरी है, जिनकी वजह से आज हमारा जीना मुश्किल है। क्वाइट आपको मेरी बात जज्बाती लगेगी, उसकी वजह ये है कि हमने लाशें उठाई है और उठा रहे हैं मसलसल। बिल्कुल। और जहाँ तक आप इस अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें जब आप बलूचिस्तान की सरजमीन पे कदम रखते हैं तो आपको सबसे पहला जो सवाल मिलता है या जो सबसे बड़ा इशू मिलता है वो मिसिंग पर्सन का है। आपके पास शायद आपके बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास बेटर ड्राफ्ट है वो इस वक्त मौजूद नहीं होगा, बट जितना हम जानते हैं बीइंग अ लॉ स्टूडेंट्स आप लॉयर्स के सामने हैं तो बात लॉयर्स बहुत अच्छे से समझते हैं और कानून भी समझते हैं और इस अमेंडमेंट के इफेक्ट्स भी समझते हैं। आप प्रोज एंड कॉन्स की बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक पॉइंट को लेकर बैठे हैं कि स्टैट्यूटरी अदालत होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत होगी, कोर्ट्स होंगे, वो कोर्ट्स होंगे जो हर पार्टी हर हुकूमत अपनी मर्जी से ला के बैठाई। एक दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट आज की सुप्रीम कोर्ट होगी वो एक सिविल अदालत से ज्यादा उसके पास कुछ नहीं रहेगा, ये भी हम समझते हैं। तीसरा मैं आपको ये कहना चाहती जो पहली भी मेरी बात थी कि आपको सिर्फ जुडिशरी रिफॉर्म क्यों चाहिए, उससे ज्यादा वो इदारे हैं जो पूरे पाकिस्तान को बिगाड़ रही हैं, जिसने जुडिशरी में अपना इंटरवेंशन किया हुआ है, उसका मिसाल ये अमेंडमेंट है। उसने पॉलिटिक्स में भी अपना रोल प्ले कर रही हैं। बाद औकात आप लोग बात करते हैं हमें ऐसा लगता है जैसे कोई मेजर कर्नल बोल रहा होता है। सॉरी टू से। थैंक यू। हमें आपकी बातें ऐसी लगती हैं। थैंक यू। हम आपको अक्सर सुनना भी पसंद नहीं, आप मतलब आप नहीं, हर पॉलिटिशियन जो गवर्नमेंट में भी है या नहीं भी है, जो थे वो भी पैरोकार ये बिल्कुल आपका हक है, बिल्कुल आपका हक है, बट मैं चाहूँगा कि आप अपने हक इस्तेमाल करते हुए जैसे आपके बारे में और बलूचिस्तान के बारे में और बलूचिस्तान के सियासतदान के बारे में, बलूचिस्तान की शहरियों के बारे में एक कैरिकेचर बनाया जाता है मीडिया में, परसेप्शन में, इस्लामाबाद में, वैसे मैं चाहूँगा कि वो जो नाइंसाफ़ी आपके साथ होता है वो नाइंसाफ़ी मेरे साथ ना हो। I let you talk and you asked more than one question, so ma'am, and I actually pointed you out because I want women to also be able to have a say. But now that I let you complete many questions, I request that you also allow me to complete my response. जब आप कहते हो कि जब मैं बात करता हूं तो आपको लगता है कि मैं कोई जनरल या मेजर बात कर रहा हूं, that is your right. I don't know which generals or majors that you interact with. मैं आज तक किसी जनरल और मेजर के साथ इंटरैक्ट ऐसे नहीं किया है जहां वो आइन का बात करे, चाहे वो आइन का पासदारी का बात करे, जहां वो फंडामेंटल राइट्स को या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। आप कह रहे हैं कि मैं प्रोज और कॉन्स नहीं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने आपका निज़ाम का कॉन्स भुगता है और आज से सिर्फ नहीं, मुसलसल भुगते आ रहे हैं, मुसलसल देख रहे हैं। और जहां मैंने चेंज देखा, मैंने पार्लियामान का चेंज देखा, 90 के दहाई का पार्लियामान, मुशर्रफ का पार्लियामान एंड पोस्ट 18th अमेंडमेंट का पार्लियामान। मैंने एस्टैब्लिशमेंट में भी चेंज देखा, 90 का एस्टैब्लिशमेंट हमने देखा, प्री मुशर्रफ के एस्टैब्लिशमेंट हमने देखा, पोस्ट 18th अमेंडमेंट का एस्टैब्लिशमेंट, उनका एक्सेसेस पर ऑल्सो उनके रिस्ट्रिक्शंस, जो कि 18th अमेंडमेंट की वजह से आज तक 18th अमेंडमेंट के पास होने के बाद मार्शल लॉ नहीं लगा है मुल्क। पोस्ट 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान देख रहे आ रहे हैं, उनके लिए
یہ بھی ناکافی ہے. وہ مزید تبدیلی دیکھنا چاہ رہے ہیں اور وہ تبدیلی آپ کروا کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ جب جج بنیں گے, آپ جب اپنا فیلڈ کو لیڈ کر رہے ہوں گے, آپ ضرور اس قسم کی تبدیلیاں لے کر آئیں گے. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دا لیگل فٹرنیٹیز sense of loyalty to the judiciary as an institution. یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ ہر دن پیش ہوتے ہو, آپ کا روزی روٹی اس کام سے چلتا ہے کہ آپ نے ان ججز کے سامنے جانا ہے. اینڈ افسوس کے ساتھ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے ایگوز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں, اتنے چھوٹے, یاداشت ہاتھی کی طرح, اور ایگوز اتنے چھوٹے. میں تو ہر چیز میں آپ کے سامنے درمیان میں بیٹھا ہوں, آپ میرے 3 نسلوں کی قربانی کو باہر پھینک دے کہ یہ تو فوج کے لیے آپ نے کیا, میں سننے کے لیے تیار ہوتا ہوں. ان کے ایگوز اتنے ہوتے, اتنے چھوٹے, جتنا چھوٹے میں دکھاؤں وہ نہیں, کہ آپ نے ان کو سلائٹ کیا تو آپ کو جج نہیں بننے دیں گے, آپ کو کیس نہیں سنیں. میں صرف جوڈیشری کا ریفارمز بالکل نہیں کر رہا ہوں کہ بات کر رہا ہوں, نہ کل کر رہا تھا نہ آج کر رہا تھا, پر اس سے پہلے جو ریفارمز ہم نے ہر کسی اور کے لیے کیا وہ جوڈیشری نے ہمیں نہیں کرنے دیا. آپ اعتراض اس بات پہ کر رہے تھے معذرت کے ساتھ کہ حکومت وقت ججز اپوائنٹ کریں گے. ناؤ حکومت وقت کو نہیں اپوائنٹ کرنا چاہیے, پارلیمان جو منتخب نمائندے ہیں ان کو اپوائنٹ کرنا چاہیے. یہ جو نظام کہ ججز خود ججز کو اپوائنٹ کریں گے, دس ہیز یو ور سیئنگ پروز اینڈ کون. آپ مجھے ون پرو کون یہ کہ وہی جوڈیشل سوچ, اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان سپر جوڈیشل ہولی کاؤ ایکٹیویزم جو کہ میری مرضی میری آئین, بٹ if you take an orthodox view, a pure constitutionalist view, or an originalist view of a constitution, or you take an adaptive view of the constitution, if the process of the appointments are just in those individuals' hands, so that same judicial jurisprudence will perpetuate throughout the judiciary, no matter how negative for society, no matter how much nuksan for the governance structure, no matter how much it affects the common man. Now, آپ کا یہ ہوا کہ افتخار چودھری صاحب جو کہ پی سی اے ووٹ اٹھا کے جج رہا, اور پاکستان کی تاریخ میں آج تک پریسیڈنس تو یہی ہے کہ ایک پی سی او کا اوتھ از کانسٹیٹیوشنلی according to the precedent set by the legal fraternity and legal community in Pakistan, thumbs up, all good. ایک کو کا اجازت ہر کسی کو ہمارا پریزیڈنٹ کا نظام دلواتا ہے, مگر 2 کوز کا اجازت نہیں. اگر آپ دوسرا کو لگائیں گے اور دوسرا پی سی او اوتھ ہوگا تو پھر 2 PCOs aren't allowed. جب the second coup comes پھر ہم آزادی, عدلیہ کی آزادی کے لیے نکلیں گے. جب کرسی بچانے کے بات آتی ہے تو یاد ہوتا ہے ہمیں آئین, ورنہ اس وقت یاد نہیں تھا. جب مشرف یونیفارم میں پہن کے راج کر رہا تھا تو تب یاد نہیں تھا, صرف تب یاد آیا جب جمہوری حکومت واپس آئی. جب جمہوری حکومت نے 1973 کی آئین کو بحال کرنے کی کوشش کیا, پھر یہ خیال آیا کہ ہم تو پورا کا پورا آئین اڑا سکتے ہیں. یہ خیال 18th امینڈمنٹ کے وقت نہیں آیا, 8th امینڈمنٹ کے وقت نہیں آیا, یہ خیال LFO کے وقت نہیں آیا. یہ خیال آتا ہے تو صرف تب جب ہم لیجسلیشن کی طرف بڑھتے ہیں. ہم آج بھی سمجھتے ہیں, I'm on the record, it's part of my charter democracy. میں نے آج اسی کمیٹی میٹنگ میں نے صرف جوڈیشل ریفارمز کی بات نہیں کی, میں نے دعوت دی اپوزیشن کو, حکومت وقت کو, کہ آئے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ بات کریں, آئے نیب ریفارمز پہ بات کریں, اور ہاں ضرور ساتھ ساتھ جوڈیشل ریفارمز پہ بات کریں. اب کہہ رہے ہیں کہ پروز اینڈ کونز, مانتے ہیں کہ پروز بھی ہے نا,
اور کونز بھی ہے. اس پر میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے آج سے نہیں وہ یہ کہ overall our judicial system in Pakistan needs reform. My suggested reform is not even my suggested reform that I sat now and made with anybody today. My suggested reform, my mother sat with all political forces and conceived the concept. We included it in each and every single one of our manifestos. And we believe that this is the solution to the judicial problems in Pakistan. You can disagree. I give the right to everybody to disagree. But then your disagreement should be based on, okay, this is wrong, this is what you should do. ہمارا اپوزیشن کیا رہے ہیں کہ جو بھی کرنا ہے آپ نے صحیح کرنا ہے, بس عیسیٰ کو نہ لگائے. میں نے تو نہیں لگانا نہ میرا, but it's not my, no, excuse me, you may not want him, no, let me finish my point, excuse me ma'am, you may not want him, but it's not me or you to decide. یا آپ فیصلہ کریں, ابھی فیصلہ کریں کہ چیف جسٹسز کے لیے الیکشنز ہوں گے. مطلب مجھے شکل پسند نہیں, مجھے فیصلے پسند نہیں, تو اس بات پہ پری ایمپٹنگ, بفور دا لیجسلیشن از پاسڈ, بفور دا کورٹ از میڈ, بفور ویو ڈیسائیڈیڈ آن دا جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا پروسیس کہ یہ بندہ بنے گا تو میں نہیں مانوں گا, دیٹ از اے ویری پرسن اسپیسیفک آبجیکشن ٹو دس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. ہمارا کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں ہے, بٹ ہم پرسن اسپیسیفک قانون میں نہیں بنائیں گے. یو کان ایکسپیکٹ فرام می کہ میں قانون بناؤں کسی کا راستہ بنانے کے لیے یا کسی کا راستہ روکنے کے لیے, یہ میرا بدنیتی ہوگا. یہ اب وہ پروسیس بنے گا اپوائنٹمنٹس کا جب آپ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس بھی ساتھ ساتھ تبدیل کریں گے. تو اس پروسیس میں میں نہیں لگاؤں گا, نہ آپ لگائیں گے. ججز کے نمائندے ہوں گے, آپ کے بار کے نمائندے ہوں گے, حکومت اور اپوزیشن کے پارلیمنٹیرینز کا برابری کا نمائندہ ہوگا, اور وہ یہ فیصلے کریں گے. بٹ ہاؤ کین یو ڈکٹیٹ فرام ناؤ, ایسے تو مجھے نہیں پسند, فلاں جج نے کون سے میرے والد کا کیس پہ بیٹھا, فلاں جج نے کہ برو نے کون سا میرے نانا کے کیسز پہ بیٹھا, میں بھی نہیں مانتا. Forget about a new court. In the consisting court, if we can all get up and say that I don't like, you think that every citizen of America likes Chief Justice Roberts or Clarence Thomas? ان کا مرضی وہ کہنا کا چاہے, وہ ان کے اوپر پتنی کیا کیا الزام لگاتے ہیں. But you have to respect the Constitution and the law. And if we have enough votes and we pass a constitutional amendment that amends the judicial process, تو وہ فیصلہ کرے گا, میں اور آپ نہیں کرے گا کہ کون بنے گا چیف جسٹس آف پاکستان. تھینک یو.